السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 اگست سن 1947 عیسوی کو دیش آزاد ہو گیا۔ انگریزوں کے وجود سے ہندوستان پاک ہو گیا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے، آپ جانتے ہیں کہ انگریزوں کی آمد ہندوستان کے اندر کب ہوئی؟ کب انہوں نے اپنے ناپاک قدم، ناپاک ارادے، ناپاک منصوبے بنانے کے لیے ہندوستان کے اندر اپنے قدم جمائے؟ کب وہ آئے؟ اگر آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو یہ ساری معلومات ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیو پسند ہے۔ ماضی کی تاریخ پڑھنا، اپنے ماضی کو یاد رکھنا آدمی کا مستقبل روشن کر دیتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماضی سے کٹ جاتے ہیں، ماضی کی تاریخ، ہسٹری ان کو معلوم نہیں ہوتی، وہ روشن مستقبل نہیں بنا سکتے۔ کوئی اہم فیصلہ اگر آدمی کو کرنا ہو تو ماضی، گزرا ہوا زمانہ، گزری ہوئی تاریخ اگر آدمی کے سامنے ہو تو فیصلہ کرنے میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے آباء و اجداد کیسے تھے، جن سے اس کا شجرہ ملتا ہے، جن سے اس کا تعلق ہے نسب سے، وہ کیسے لوگ تھے، ہندوستانی قوم کیسی قوم تھی، اگر آپ کو یہ جاننا ہے، وہ ہمارے آباء و اجداد جنہوں نے انگریزوں کے قدم ہندوستان سے اکھاڑ پھینکے، ان کی تاریخ اگر آپ کو معلوم ہوگی، ہم جانتے ہوں گے، ہسٹری ہمیں معلوم ہوگی، تو ہمارے اندر ایک قوت، ایک طاقت، ایک عزم، ایک حوصلہ پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے تاریخ کو پڑھنا، اپنے گزرے ہوئے وقت کو یاد کرنا، اپنے آباء و اجداد کے ایسے واقعات، ایسی ہسٹری جو انسان کے اندر تلاطم برپا کر دیتی ہے، اس کو پڑھنا، سننا بہت ضروری ہے۔ اور ان کا ہمارے اوپر حق بھی ہے۔ ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم بس آزادی کے دن جشن آزادی منا لیں، ترانے گا لیں، اس سے آزادی کا حق ادا ہو جائے گا؟ وہ ہیرو، وہ جوان جنہوں نے انگریزوں سے اپنے سینوں پر گولی کھائی ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کی ہسٹری پڑھیں، ان کی تاریخ پڑھیں، ان کی زندگی کو دیکھیں، ہم ان کی زندگی دوسروں کو بیان کریں، تبھی تو ایک انقلاب برپا ہوگا۔ آج کے جو حالات ہیں، جو ہندوستان کا نقشہ بدل رہا ہے، اگر ہمارے سامنے اسلاف کی تاریخ ہوگی، اسلاف کا زمانہ ہوگا، تو ہم اس دور کے اندر بھی بہت آسانی کے ساتھ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کے سامنے بہت ہی اختصار کے ساتھ وہ واقعات اور تاریخ جو ہندوستان کی انگریزوں کے دور سے شروع ہوئی ہے بیان کرتا ہوں۔ سن 1498 عیسوی میں، یعنی آج سے تقریباً 528 سال پہلے، واسکو ڈی گاما کی قیادت میں پرتگال، یورپ کہ ملاحوں نے ہندوستان کی سرزمین پر پہلی مرتبہ قدم رکھا اور اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ رفتہ رفتہ وہ قدم جماتے گئے۔ ہندوستان کے ساحلی علاقے کالی کٹ میں انہوں نے اپنا بہت بڑا علاقہ فتح کر لیا، اور جہاں جہاں ان کا قبضہ ہوتا گیا، وہاں وہاں انہوں نے لوٹ مار اور وہ بازار لہو لہان ظلم کی داستان رقم کی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے دل کانپ جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان کی دیکھا دیکھی انگلستان کے انگریزوں نے، یورپ کے دوسرے ممالک نے، باشندوں نے بھی ہندوستان جو کہ سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اپنے قدم جمائے۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے جبرن لوگوں کو عیسائی بنایا۔ جہاں یہ مضبوط ہوئے وہاں انہوں نے نام نہاد اپنے بت خانے، کلیسا اور دارالقضا قائم کیے، جن کے اندر فیصلے سنائے جاتے تھے، اور جو ان کا مخالف ہوتا، ان کے خلاف کھڑا ہوتا، اس کو تہس نہس کر دیا جاتا تھا، موت کی آغوش میں اس کو سلا دیا جاتا تھا۔ بہت لمبے عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر باقاعدہ منظم طریقے پر سن 1600 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد پڑی۔ انگلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ، جو آج کے تقریباً 1,000 کروڑ روپے بنتے ہیں، جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی، اور سن 1601 عیسوی میں ہندوستان کے اندر پہلی مرتبہ ان کے جہاز آئے۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کیا تھی؟ یہ کیا تجارت کا مرکز تھا؟
یہاں کیا تاجر لوگ تھے؟ نہیں، دکھاوا تو یہی تھا۔ تاجروں کا چولا اور لبادہ پہن کر انہوں نے اس وقت شاہان مغلیہ سے پروانہ امن حاصل کر لیا۔ تجارت کی آڑ میں انہوں نے اپنی فوج کو ہندوستان منتقل کرنا شروع کر دیا۔ تجارتی قافلہ کہہ کر، تجارتی جہاز بتا کر رفتہ رفتہ تاجروں کے بھیس میں اپنی فوج کو ہندوستان منتقل کرتے رہے۔ لیکن جب تک اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ یعنی سن 1707 عیسوی تک وہ حیات رہے، اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا کوئی کارکردگی ایسا کام نہ کر سکی جس سے ان کی حکومت اور مضبوط ہو جائے۔ ہاں، خفیہ طور پر وہ یہ تحریکیں چلاتے رہے، خفیہ طور پر لوگوں کو عیسائی بناتے رہے، خفیہ طور پر ظلم اٹھاتے رہے، لیکن بالکل کھلے اور بازو اور پر نکال کر انہوں نے کوئی ایسا کام انجام نہیں دیا جس سے معلوم ہو جائے کہ یہ تجارتی کمپنی نہیں ہے، ایسٹ انڈیا کوئی کمپنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو اڈا ہے، ان کی چھاونی ہے۔ سن 1707 عیسوی کے بعد جب اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وفات پا گئے، ہندوستان کے اندر طوائف الملوکی کا دورہ شروع ہوا۔ ہندوستان کے اندر نوابوں راجوں کے اندر بالکل عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ انگریزوں نے دیکھا یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں۔ ایسے موقع پا کر یہ وقت ان کے اپنے بالوں پر نکالنے کا تھا، انہوں نے اپنا کام انجام دینا شروع کر دیا۔ اور اس کا سب سے پہلا واقعہ سانحہ جو پیش آیا وہ سن 1757 عیسوی میں رونما ہوا پلاسی کے میدان میں۔ نواب سراج الدولہ بنگال کے جو نواب تھے، ان سے انگریزوں نے لڑائی کی، جنگ کی اور ان کو قید کر لیا، ان کو شکست دے دی۔ چند منظم فوج نے، انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کو شکست سے دوچار کر دیا۔ کیوں؟ نواب سراج الدولہ کا جو وزیر تھا، ان کے جو اپنے لوگ تھے، انہوں نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ میر جعفر جس کا نام لیا جاتا ہے، امی چند، یہ بالکل درندے اور ناپاک لوگ تھے جنہوں نے اپنے ہی بادشاہ کو، اپنے ہی نواب کو، سراج الدولہ کو تنے تنہا چھوڑ دیا اور غداری کر لی۔ ہندوستان کے اندر اب انگریزوں کا اقتدار اور جم گیا اور ان کے قدم مضبوط ہو گئے اور بنگال کے اندر اپنی حکومت قائم کر لی۔ بنگال کے اندر وہ ظلم کے پہاڑ توڑے، وہاں کی عوام کو اتنا رسوا کیا، لوٹ مار کر ان کو تیغ کر دیا، ان کا مال بھی لے لیا، ان کی جانیں بھی تلف کر دیں۔ یہ واقعات چلتے رہے۔ جتنے امراء تھے، نواب تھے، ہندوستان کے اندر راجہ مہاراجہ تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے سمجھوتا کیے بغیر ہماری حکومت قائم نہیں رہ سکتی، ہمارا راجہ پن نہیں سلامت رہ سکتا، ہم ہندوستان کے اندر صحیح طریقے پر اپنی نوابی نہیں دکھا سکتے۔ تو انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے مصالحت کر لی، اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا دیا۔ لیکن اس وقت بھی ایک آدمی تھا، ایک شیر تھا، جس نے کیا کیا ہے؟ انگریزوں کے سامنے قدم نہیں جھکائے، انگریزوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، بلکہ سینہ سپر ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا ٹیپو سلطان۔ ٹیپو سلطان جن کا ایک بہت ہی مشہور ڈائلاگ ہے، جملہ ہے، جس کو سنہرے پانی سے نہیں بلکہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے۔ وہ انگریز سے لڑتے رہے اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو جام شہادت نوش کر لیا۔ لارڈ ہیرس نے اس وقت جب ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی، ان کی نعش مبارک کے پاس آ کر ٹھوکر مار کر یہ کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ کون تھے ٹیپو سلطان؟ جانتے ہیں ہم؟ کیا ان کی خدمات تھی ہندوستان کے لیے؟ کیسے انہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑائے؟ انشاءاللہ ہم ٹیپو سلطان کے اوپر ایک بہت ہی قیمتی اور ان کی تاریخ کے اوپر، ان کی سوانح کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں گے، اپلوڈ ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سن 1498 عیسوی میں پہلی مرتبہ ہندوستان کے اندر یورپ کے لوگ آئے۔ سن 1600 میں انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد ڈالی اور سن 1601 میں ان کے جہاز آنے شروع ہوئے۔ سن 1707 تک جب تک عالمگیر زندہ تھے، اس وقت تک ان کی ہمت نہ ہو سکی کہ کھل کر کام کر سکیں۔ خفیہ طور پر انہوں نے جتنا ان سے ظلم و بربریت ڈھایا جا سکا ڈھایا۔ سن 1757 عیسوی میں پہلی مرتبہ جنگ ہوئی پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ سے۔ اس کے بعد سن 1799 عیسوی میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، لیکن
اپنوں کی غداری اور اپنوں کی بے وفائی نے ان کو بھی پورے قدم جمانے نہ دیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ یہ آج کی تاریخ سن 1498 سے لے کر سن 1799 تک آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تاریخ کو پڑھنا ہر ہندوستانی کی ذمہ داری ہے، اور ایسی ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔